دوستو الپرسلان کی اگلی آنے والی ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ الپرسلان اور باتور صاحب سلجوق محل کے نیچے صحن میں آ جاتے ہیں، اور جب وہ دونوں نیچے آتے ہیں تو انہیں انال بے الپرسلان اور باتور صاحب سے ملتے ہیں، اور انال بے کہہ رہا تھا کہ ہمیں اس فتح پر خوشی ہے الپرسلان۔ اور اس کے بعد الپرسلان انال بے کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد انال بے کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی فتوحات نصیب کی ہیں، اور اس کے بعد انال بے کہہ رہا تھا کہ ہم نے اسے فتح کیا، اور میں نے اپنے بھائی طغرل کو اس کا سردار مقرر کیا، اور انشاءاللہ تم بھی اس کے بہت جلد حقدار بنو گے۔ اس کے بعد انال بے باتور صاحب سے کہہ رہا تھا کہ وقت بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ تو اس کے بعد باتور صاحب کہتے ہیں کہ بھیڑیا آخر بھیڑیا ہوتا ہے، چاہے وہ بوڑھا بھی ہو جائے، اور کہتا ہے کہ ہم جنگوں کے بارے میں سنتے ہیں اور جنگ قریب ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد الپرسلان انال بے سے کہتا ہے کہ آپ کو سردار مقرر ہونے کے لیے خوش آمدید۔ تو اس کے بعد انال بے کہتا ہے کہ آپ کا شکریہ الپرسلان۔ اس کے بعد انال بے کہہ رہا تھا کہ کاش ہماری ریاست بھی اس کے لیے اقدار ہو اور اس کی تمام چیزیں اس سے واپس مل جائیں۔ تو اس کے بعد الپرسلان اور باتور صاحب آگے جانے لگتے ہیں، تو انال بے انہیں پکار کر کہتا ہے کہ یہ جان لو کہ جہاں پر تم حکومت کرنے والے ہو اور جہاں پر تم رہ رہے ہو، میں اس جگہ پر حکومت کرنے والا ہوں، اور باتور صاحب جو ہم نے کیا ہے وہ ان کے گواہ ہیں اور وہ ان سے بہتر جانتے ہیں۔ تو اس کے بعد انال بے الپرسلان سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم جس عہدے پر ہو اسے چھوڑ دو۔ تو اس کے بعد الپرسلان انال بے سے جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں معذرت، میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو اس کے بعد الپرسلان کہتا ہے کہ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ وہ میں نے تلوار سے حاصل کیا ہے اور وہ میرا حق ہے، اگر کوئی مجھ سے چھینے گا تو تلوار کے زور پر۔ اور الپرسلان کہتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ جب تک میں اس عہدے پر ہوں اور میں جب تک اس وقت میں اس مرکزی مقام پر ہوں، یہ میرا ہی رہے گا اور وہاں پر حکومت بھی میری ہی ہوگی۔ انال بے کہتا ہے کہ جیسے تم چاہو بھتیجے، تم مجھے قانون نہیں سکھانا چاہتے، جا کر اسے قانون سکھاؤ جو قانون توڑتا ہے۔ انال بے کہتا ہے کہ جا کر اسے قانون سکھاؤ جو قانون توڑتا ہے۔ اس کے بعد انال بے کہتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے الپرسلان، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ اس سرزمین پر انال بے کی زمین پر قبضہ کرنے کی اور گورنر کے طور پر اس کے اختیارات کی نافرمانی کرنے کی۔ اور اس کے بعد الپرسلان انال بے سے کہتا ہے کہ آپ یہ اچھی طرح سے جان لیں کہ میں نے اسے تلوار سے فتح کیا ہے اور میں اسے کسی صورت آپ کے حوالے نہیں کروں گا۔ تو اس کے بعد انال بے اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں، اور الپرسلان اور باتور صاحب بھی وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جنگل میں اربزگان قافلے کے ساتھ جا رہا تھا، اور اربزگان کا قافلہ ایک جنگل میں ایک مقام پر رک جاتا ہے اور آرام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اربزگان کہتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، بس تھوڑا ہی وقت ہے۔ تو اس کے بعد اربزگان اپنا قافلہ لے کر وہاں سے آگے روانہ ہو جاتے ہیں، اور سب سپاہی بھی ان کے ساتھ ہی چلتے ہیں۔ اور اس کا قافلہ جیسے آگے بڑھنے لگتا ہے تو کچھ کرامتی لوگ ان پر حملہ کر دیتے ہیں، اور وہ کرامتی لوگ ان سے تعداد میں کافی زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے درمیان جنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اربزگان اور ان کے سپاہی بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے، اور دوسری طرف مر قبیلے کی خواتین بھی اپنی بہادری کا مظاہرہ کر رہی ہوتی ہیں۔ اور لڑائی کے دوران گور خاتون کے ساتھ لڑنے والا سپاہی گور خاتون کو نیچے گرا کر اسے مارنے والا ہوتا ہے۔ تو اسی دوران اقچا خاتون اپنی تلوار اس سپاہی کی پیٹھ میں کھوپ دیتی ہے، اور وہیں پر اس کرامتی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ان کی لڑائی دوبارہ شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اقچا خاتون بھی بڑی بہادری سے لڑ رہی ہوتی ہے، لیکن کرامتی سپاہی تعداد میں زیادہ تھے، اور ایک کرامتی سپاہی اقچا خاتون کو زخمی کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اقچا خاتون زخمی ہونے کے بعد نیچے گر جاتی ہے۔ تو اس کے بعد ایک اور کرامتی سپاہی اسے مارنے والا ہوتا ہے، تو اس سے پہلے کہ وہ اقچا خاتون پر وار کرتا، اسے کہیں سے تیر آ کر لگ جاتا ہے، جس سے وہ وہیں پر مر جاتا ہے۔
اور اقچا خاتون یہ دیکھتی ہے کہ الپرسلان اور اس کے سپاہی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر کرامتیوں نے حملہ کیا تھا اور اقچا خاتون کو بچایا۔ اس کے بعد اقچا خاتون زخمی ہونے کی صورت میں نیچے گر جاتی ہے، اور جب اقچا خاتون زخمی ہو کر نیچے گر جاتی ہے تو الپرسلان کافی پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد الپرسلان بھی وہاں پر آ کر ان کرامتیوں کا مقابلہ کرنے لگتے ہیں، اور الپرسلان کے سپاہی بھی بڑی بہادری سے ان سے لڑنے لگتے ہیں، اور کچھ ہی دیر بعد الپرسلان اور ان کے سپاہی لڑتے ہوئے ان کرامتیوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد الپرسلان اقچا خاتون کے پاس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اقچا خاتون کافی زخمی ہوتی ہیں اور بے ہوش ہو چکی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد الپرسلان اقچا خاتون کو گود میں اٹھاتے ہیں اور اسے گھوڑا گاڑی کے پاس لے کر آتے ہیں تاکہ اسے شفا خانے لے کر جایا جا سکے، اور اقچا خاتون مسلسل بے ہوش تھی کیونکہ اسے گہرا زخم لگا تھا۔ تو اس کے بعد الپرسلان اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ جلدی کرو، زخمیوں کو اٹھاؤ، ہمیں انہیں جلدی شفا خانے لے جانا ہوگا اور ہمیں جلد از جلد اپنے قبیلے پہنچنا ہوگا۔ اور اس کے بعد ہمیں دوسری طرف دکھایا جاتا ہے جہاں پر اڈوبکیا ایک غار کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد قندوز صاحب بھی وہیں پر آ جاتے ہیں کیونکہ اڈوبکیا نے قندوز صاحب کو خط دیا تھا اور کہا تھا کہ اسی جگہ پر آ جائیں۔ تو اس کے بعد اڈوبکیا قندوز صاحب سے کہہ رہی تھی کہ مجھے معلوم تھا کہ آپ یہاں پر ضرور آئیں گے۔ تو اس کے بعد قندوز صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ نے مجھے یہاں پر کیوں بلایا شہزادی، اور اڈوبکیا سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے مجھے یہاں پر کس کام کے لیے بلایا ہے، آپ کیا بات کرنا چاہتی ہیں۔ تو اس کے بعد اڈوبکیا قندوز صاحب سے کہہ رہی تھی کہ ہم یہ جگہ اسے فراہم کرنا چاہتے ہیں جس پر ہمیں سب سے زیادہ بھروسہ ہو، بلکہ الپرسلان کو نہیں، آپ کو۔ اور الپرسلان نے مجھے بتایا تھا کہ وہ چھوٹا سا بچہ تھا جب آپ گھوڑا سواری کر رہے تھے۔ اور اڈوبکیا قندوز صاحب سے کہہ رہی تھی کہ کیا آپ الپرسلان جیسے حکم کے نیچے رہنا چاہتے ہیں یا آپ خود اپنا حق حاصل کرنا چاہتے ہیں اور خود سردار بننا چاہتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں قندوز صاحب کہہ رہے تھے کہ ابھی آپ نے الپرسلان کے ساتھ امن معاہدہ کیا ہے، تو اس کے بعد آپ یہ جگہ مجھے کیسے لے کر دیں گی۔ تو اس کے بعد اڈوبکیا قندوز صاحب سے کہہ رہی تھی کہ پہلے آپ وہ جگہ ہمیں دیں گے تو اس کے بعد ہم یہ جگہ آپ کو دیں گے، اور وہ بھی کسی خون خرابے کے بغیر۔ اور اڈوبکیا کہہ رہی تھی اگر خون نہیں بہے گا تو معاہدہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس کے بعد قندوز صاحب اڈوبکیا سے کہہ رہے تھے کہ چلو مان لیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ وہی معاہدہ کریں گی جو آپ نے الپرسلان کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے بعد اڈوبکیا کہہ رہی تھی کہ ہم اس معاہدے کے بعد بھی تعلق رکھیں گے اور مجھے امید ہے کہ میرے چچا بھی اس معاہدے کو قبول کر لیں گے۔ اور اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے جہاں پر الپرسلان اقچا خاتون اور باقی زخمیوں کو لے کر مرکزی مقام میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد الپرسلان اقچا خاتون کو اپنی گود میں اٹھا کر شفا خانے کی طرف لے آتے ہیں۔ اقچا خاتون کے دیکھ کر مہر والدہ اور الپرسلان کافی پریشان تھے۔ تو اس کے بعد مہر والدہ اقچا خاتون کا علاج شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد الپرسلان وہاں سے باہر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد الپرسلان اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھ کر حسن عتاب الپرسلان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، لیکن الپرسلان حسن عتابے کی جواب نہیں دیتا اور وہاں سے اپنا گھوڑا لے کر مرکزی مقام سے روانہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھ کر الپرسلان کے سپاہی بھی الپرسلان کے پیچھے چلے جاتے ہیں کیونکہ الپرسلان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس کے بعد ہمیں اس پرکان قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر اڈوبکیا گورنر کے کمانوس کو کہہ رہی تھی کہ قندوز صاحب نے شام تک کا وقت لیا ہے لیکن مجھے امید ہے کہ وہ مان جائے گا۔ تو اس کے بعد جنرل دوکاس کہہ رہا تھا کہ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ مان جائے گا۔ تو اس کے بعد اڈوبکیا جنرل دوکاس سے کہہ رہی تھی کہ میں مردوں کو اچھی طرح سے جانتی ہوں،
جو جنگ اور پیسے کو مختلف کرتے ہیں اور جو تھوڑی سی مسکراہٹ سے ہی مان جاتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔